نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دربار کوہربار کے اندر عرض و گزار کی تھی کیا کہ یا رسول اللہ آج کی رات پہرے دینے کی ڈیوٹی میری ہو جائے، میں پہرا دوں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا، کہیں غیر مسلم کہیں دشمن ہم پر سوار نہ ہو سکے اور ہم آرام کر رہے ہوں، ہمارے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم پر دباؤ نہ بڑھتے اور وہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا پھر ایسا تم نے نہیں کرنا، ایسا عمل تم نے نہیں کرنا، آج کی ذمہ داری میں رحمت للعالمین نبی سرکار کی ہے، آج ساری رات میں نے پہرا دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز میں نے ہونا ہے، میرے سارے غلام آج آرام کریں گے، آج سکون کریں گے، صبح میدان لگنے والا ہے، ہر کسی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، آج میں نے اس رات کو بیدار رہ کر میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرنی ہے، عرض و گزار کرنی ہے، مگر ان جلاد میں سے ایک سپاہی ہم موقع کو غنیمت سمجھتا ہوا پانی کی تار میں اور اس بہترین خوبصورت قافلے پر حملہ آور ہونے کی غرض سے پانی کا بہانہ بنا کر آگے کی طرف جب روانہ ہوتا ہے تو اس مرد مجاہد نے اس پر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ بس اسی بات سے وہ جنگ کا آغاز ہوا تو پھر انہی دشمنوں کی وجہ سے یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی، ہم نے انصار سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم بھی قریش ہیں، ہمارے مد مقابل قریش آنے چاہیے، ہم قریشوں کے مقابلہ کریں گے، وہ ہمارے مد مقابل ہوں گے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، انہی کے ساتھ تلواریں لہرائیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی ان دونوں کا قول زیادہ مضبوط ملتا ہے کہ ان تین صحابہ ملتے ہیں مگر ان دو کا زیادہ کردار ملتا ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے حکم کے لبیک کہتے ہوئے میدان عمل کے اندر یہی صحابہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، پہل کرتے ہوئے، ان قریش کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے سامنے رہتے ہیں، اور پھر جو بھی آتا گیا جہنم رسید ہوتا گیا، جو بھی حملہ کرتا گیا ملیا میٹ ہوتا گیا اور جہنم رسید ہوتا گیا۔ اگر یہ کردار دین اسلام کے لیے ادا نہ کرتے تو آج یہ مسلمانی ماحول نہ ہوتا، اسلامی ماحول